बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? कल मैंने कहा था ना कि हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, बार आपसे मुलाकात करें। वैसे आजकल सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, किसी चीज़ के बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती कि कौन क्या है और क्या नहीं है। मैं भी अकेले नहीं हूँ, कल की तरह मेरी दोनों प्यारी प्यारी सहेलियाँ, फ्रेंड्स, कोलीग्स मेरे साथ हैं और बहुत अच्छी एंकर्स। परवीन गिलानी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महजबीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेट, आई एम गुड। और हमारे साथ बैठी हैं किरण जमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महजबीन। बहुत अच्छी लग रही हो यार। थैंक यू, आप भी अच्छी लग रही हैं हमेशा की तरह। ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें कहूँ तुम अच्छी लग रही हो, ये जरूरी होता है, इसी से देखिए अगर हम थोड़ी बहुत जो तारीफ कर देते हैं ना अगले बंदे की, तो वो थोड़ा सा उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ज्यादा अच्छा अभी मेरी बड़ी तारीफ हुई है। अच्छा चलिए अब ये हमने लाइव दोबारा कर लिए तो थोड़ा सा बहुत अच्छी बात है। वैसे Black वाकई to में different level तारीफ अच्छी एक ऐसी चीज होती है जो इंसान के बैड मूड्स को अच्छा कर देती है। बिल्कुल। अगर आप लड़ाई के मूड में होते हैं और कोई वैसे कहे यार तेरे अंदर तो बहुत बर्दाश्त है, होती नहीं है, लेकिन वो कहता है जाती है बस बर्दाश्त। क्या करूं, लेकिन यार मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही। और ऐसे ही होता है। या कभी अगर आपसे कोई खाना, ये वैसे बड़ी बुरी बात है कि आप हमेशा अच्छा खाना बनाते हैं, किसी दिन अगर थोड़ा सा नमक ऊपर नीचे हो जाए, ये क्या कर दिया आपने, वो सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। असल में ऐसे इंसान से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होती है ना। Exactly. वो शायद इस वजह लेकिन से अगर भी वो हो ये जाता कह दे है। कि यार रोजाना अच्छा खाते हैं, एक कोई दिन बात अगर नहीं, हो गए तो क्या फर्क पड़ता तो है क्या जी। फर्क पड़ता है, तो अच्छा हो जाता है। छोटी छोटी सी चीजें, बिल्कुल छोटी छोटी माइनर बातें हैं। हम हमेशा बहुत बड़ी बातों की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब आप छोटी बातों की एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देंगे और छोटी बातों पे खुश होना शुरू कर देंगे, तो फिर आप मेरे ख्याल में जिंदगी में ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। थोड़ी बहुत तो चलती है लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे हम जैसे कहते हैं ना, मौसमों का पता नहीं चलता, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी चीजें होती हैं। ऐसी हमारी मुल्क की सियासत भी है, कोई पता नहीं चलता कि कब क्या हो दिखता जाए। कुछ है, होता कुछ है, नजर कुछ आता है कि बस जी सब कुछ क्लियर है, अब तो ये चीज होने वाली है। और हर लम्हे देखें तो बढ़ते हैं तो कुछ चेंजिंग और आ रही होती है। मतलब हम न्यूज लगाते हैं तो एक टाइम कुछ हो रहा होता है, फिर जैसे अभी आते वक्त हम सुन रहे थरथल्ली थे मची होती है, इसको उर्दू में कहते सही हैं। बात मैंने उर्दू के जो है ना, जो क्लास सकील होती है। किस्म की उर्दू है वो भी ठीक करनी है। सख्त किस्म में मिर्जा गालिब वाली, मिर्जा गालिब वाली, मीर तकी मीर वाली। और वो बड़ी ज़रूरी भी होती है क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो ज़्यादातर फिर वो अंग्रेज़ी की तरफ माइल हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, कॉरिडोर लैंग्वेज है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आपको इसके में पढ़ाई भी करनी पड़ती है, आपको जितनी भी तहकीक है वो भी बदकिस्मती या खुशकिस्मती से वो इसी ज़ुबान में है, तो यकीनन वो आपको सीखनी पड़ती है। लेकिन अपनी जो ज़ुबान होती है, चाहे वो जैसे आपकी मादरी ज़ुबान हो और या आपकी जो कौमी ज़ुबान, उसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर फ़ख्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और लगती भी बहुत अच्छी है। जैसे आपके प्रोग्राम हो गए या परवीन के जो हम मोस्टली सुन रहे होते हैं, तो जो एक एक्सेंट होता है वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है। या तो मे बी हम लोग इंग्लिश और एक्सेंट के इतने आदी हो चुके हैं कि जब कुछ डिफरेंट आता है तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ये बात है। और अगर हम पाकिस्तान की ज़ुबानों की बात करें तो आप सिर्फ K2 पर ही इतनी सारी लैंग्वेजेस में हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं, जिसमें कहीं आपको हिंद को, कहीं आपको हज़ारा की जो है हिंद को सुनाई देती है, कहीं आपको पेशावर की हिंद को सुनाई देती है। फिर हम आपको जैसे पश्तो डायलेक्ट में जो बहुत सारी ऐसी उर्दू होती है जो कि जिसमें पश्तो का डायलेक्ट शामिल होता है, उसके अलावा आप गिलगित, चित्राल, बल्तिस्तान, कहाँ के जो है वो इलाके देखते हैं और वहाँ की जो ज़ुबानें होती हैं उनको रोशनास भी मैं कहती हूँ कि K2 ने करवाया। बहुत सारे लोगों को इन इलाकों की ज़ुबानों का पता ही नहीं था कि इनके क्या नाम है और किन नामों से ये पुकारी जाती है। और ये बड़ी अच्छी बात है K2 टेलीविज़न की कि हमारी जितनी भी ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस जिस पर कोई भी दूसरा मीडिया चैनल काम नहीं करता, इस हवाले से काम भी करते हैं और मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम दिखाते भी रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खासतौर पर हमारी ये जो नई नस्ल है, ये उनके लिए भी एक असासा है। वो बिल्कुल असासा है, सीखना चाहें, वो करना चाहें तो वो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर जी जहाँ पर पाकिस्तान की खूबसूरती की ज़ुबानों की बात आती है, खानों की बात आती है, लिबास की बात आती है, तो वहाँ पर जो रॉ ब्यूटी है पाकिस्तान की, उसकी भी पूरी दुनिया जो है वो मुतरिफ है, वो उसकी तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत। और फिर सबसे बड़ी बात, दुनिया की बुलंद तरीन फिर 7 चोटियों में से 5 पाकिस्तान में है, ऐसा ही है ना। तो ये कितनी खुशकिस्मती है। और फिर जिस तरह हम K2 के स्क्रीन पर बैठे हैं, इसी तरह K2 पहाड़ जो है और जिसको दुनिया भर से लोग आते हैं, जो हाइकर्स होते हैं वो इसको सर करते हैं। तो सबसे पहले तो K2 पहाड़ की आप लोगों को थोड़ी सैर करवा दूं, फिर इसी से रिलेटेड एक खबर भी आपको सुनाएंगे। तो आइए देखते हैं जरा। जो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है कि एक पाकिस्तानी खातून ने वो करके दिखाया है।
اور یہ پھر باقی خواتین کے لیے جو ہے بہت بڑی مثال بن جاتی ہے. جیسے کہ عموماً ہم ہمیشہ کمپیریزن کرتے ہیں, بھئی یہ کام عورتیں نہیں کر سکتی, یہ کام لڑکیاں. یہاں پر بات مقابلے کی ہرگز نہیں ہوتی, یہاں بات ہوتی ہے ڈسکریمنیشن کی. جس گھر میں بھی 2 بیٹیاں ہیں یا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے یا 3 بیٹیاں, جو بھی, کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ لڑکا زیادہ بہتر کام کر سکتے اور لڑکی بہتر کام نہیں کر سکتی. صرف یہ چیز یہ ثابت کر دیتی ہے کہ جہاں پر اتنے مردوں نے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی مرد کو بہت مضبوط بھی بنایا, اور اس کے بہت ساری اور وجوہات ہیں, کیونکہ وہ گھر کا سرپرست ہوتا ہے, کمانے والا ہوتا ہے, اور بہت ساری اور وجوہات ہیں, لیکن خواتین کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا ماجبین, آپ کو خود بھی سوات سے تعلق ہے, تو وہاں کے لوگوں کے لیے ایک چیز مشہور ہے کہ وہ ہائکنگ اور ان سب چیزوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں, یا وہ ایزیلی کر لیتے ہیں. آپ انہی لوگوں میں شمار ہوتی ہیں؟ میں آج بھی اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوں, جب ان سے کوئی کام نہیں ہوتا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ماما آپ ہوتی کر لیتی. میں نے کہا آپ اگر مجھے کوئی چیلنج کرے گا نا, اور مجھے کہے کہ تم K2 کا پہاڑ سر کرو, تو اگر کوئی مجھے چیلنج کرے گا نا, ایک تو پٹھان ہوں تو ویسے بھی ذرا میٹر ہو جاتا ہے بندہ, اور سیکنڈ یہ کہ اپنے اوپر آپ کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور مجھے الحمدللہ کہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا چاہیے, تو آپ کر سکتے ہیں. اور ڈٹرمنیشن مطلب ثابت قدمی. جیسے اب سمینا بیگ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ 2013 میں بھی انہوں نے کیا تھا, ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ سر کیا تھا. تو دیکھیں وہاں سے لے کے انہوں نے بیچ میں اپنے موٹیویشن لیول کو اتنا مینٹین رکھا کہ آج جا کے انہوں نے K2 دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جو ہے, تو ثابت قدمی کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ بڑی یہ مشکل چوٹی میں شمار ہوتی ہے. اس کو دنیا کی بلند ترین, تو اٹ مینس کہ کتنی مطلب سب سے ڈفرینٹ ہے پھر, کہ اگر یہ ورلڈ وائڈ دنیا کی سب سے بلند ترین, دوسری بلند ترین چوٹی ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر اس حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ ملتی ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے اس کو سر کرنے سے قاصر رہے, اور کتنے لوگ جو ہے جان سے چلے گئے. تو وہ سینکڑوں لوگ ہیں, اس میں سینکڑوں لوگ شامل ہیں کہ وہ جان کی بازی ہار گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہے نیچے یہ کیمپنگ کرنا. سب سے مشکل چیز ہوتی ہے آکسیجن کی کمی اور ویدر کا بہت ہارش ہونا, کہ -50 تک اگر ایک ٹیمپریچر چلا جائے تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیا ہوگا. ایون کچھ گروپس یہاں سے گئے تھے, آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے, ینگسٹرز تھے. K2 تو خیر وہ نہیں, انہوں نے وہ چڑھے تھے, لیکن وہ نیچے جو جگہ جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک جب ان کا جانا, وہ مختلف جگہوں سے جو گزرگاہیں ہیں وہاں پر, تو ان کا کہنا تھا کہ جب ہم ایک قدم اٹھاتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید بس اب ہم یہاں سے نیچے گئے تو ہم ختم. لائک اتنا کوئی اس قسم کا وہ راستہ ہے کہ آپ کو خوف آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ویرانے کی. ابھی بھی ہم جو ویڈیو دیکھ رہے تھے, نو ڈاؤٹ بیوٹی تھی اس میں, لیکن وہ کتنا ایک ویران سا لگ رہا تھا سارا کچھ, جہاں پہ کوئی انسان نام کی چیز نہیں تھی. یہ تو دن کا وقت, ہم دن کو دیکھتے ہیں نا, رات کو, لیکن رات کو ان کی ہیبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور میرے خیال میں زندگی میں اگر سپورٹ کرنے والے لوگ ہوں نا, اکیلے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے لوگوں میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اکیلے صرف خدا کی ذات جو ہے مکمل ہے. انسان کبھی بھی, اس میں آپ کے والد ہوں, بھائی ہوں, ہسبینڈ ہوں, یا آپ کے دوستوں کا جو سرکل ہو جو واقعی میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ آنیسٹ ہو, تو اگر سپورٹ آپ کو شامل رہے تو میرے خیال میں کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں, پازیٹیوٹی کی طرف جا کے, نیگیٹو نہیں, اچھا کام جو ہے. لیکن اگر سپورٹ نہیں ہوتی تو آپ یقین کریں کہ ایک چھوٹا سا کام بھی آپ اٹھ کے نہیں کر سکتے. یا اگر کوئی آپ کو ڈسکریج کرے کہ تمہیں دیکھو یہ کام کرنا دیکھو, یا یہ ہے وہ, اگر کر لیا تو پھر کیا ہو گیا. انکریجمنٹ ضرور ہونی چاہیے, یہ بہت ضروری. اور ماجبین کبھی کبھی کسی کا ڈسکریج کرنا آپ سے بڑے بڑے کام کروا جاتا ہے, لیکن وہ تو پھر آپ کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سکتا تو وہ کہتے ہیں ٹھہرو ذرا, ہاں میں کر کے, جو کرنے والا ہو, جس میں ہو اتنے گٹس, ہمت ہو, تو وہ کے بعد تو میں کر کے. بہت ساری خواتین, بہت ساری لیڈیز ایسی ہیں جنہوں نے شادیوں کے بعد جو ہے وہ اپنے کریئر کو سٹارٹ کیا, چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہے, چاہے IT کی فیلڈ ہے, کوئی بھی فیلڈ ہو. وہ شادی کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور میں نے یہ کام کیا. تو میرے خیال میں اگر زندگی میں 2 لوگ بھی اپنے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور فور گرانٹیڈ نہ لیں. اگر اچھی بیوی ہے تو میاں کہے کہ ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں, پھر کیا ہو گیا اگر اس نے کر لیا. اور اگر ہسبینڈ اچھا ہے تو بیوی کہے تو تم لوگوں نے تم نے کیا تیر مار لیے بھائی, سارے شوہر یہ کام کرتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کی سپورٹ ضروری ہے. اور اسی سپورٹ سے مجھے یاد آیا کہ آج کل ایک شادی بڑی وائرل ہوئی ہے. بالکل جی, شادی ویسے تو 2 لوگوں کے مابین آلریڈی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, لیکن کہ آپ نے لائف گزارنی ہے. لیکن بہت سے اب چیزیں ایسی بھی ہونے لگی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پہلے سے ہی, اب جو آپ کا ایک نکاح نامہ کہہ لیں, یا بہت سے لوگ اس طرح سے بھی شادیاں کر رہے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں جی مجھے آپ نے لائف میں یہ چیزیں کر کے دینی یا ایسا کچھ کرنا ہے. تو بالکل جی ایسا ہی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے جس میں وائف نے اپنے ہسبینڈ سے کچھ ڈیمانڈس کی ہیں. کیا انہوں نے ڈیمانڈس کی ہے, چلیے آپ لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں. میں نے کاش یہ ویڈیو پہلے آ جاتی تو میں بھی کچھ ایسی چیزیں کروا ہی لیتی. اب تو میں لیٹ ہو گئی ہوں, لیکن کرن آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی. ہاں میرے پاس یہ کانٹریکٹ کی کاپی رکھ لینا. اب دیکھیں یہ ابھی ٹرینڈ آ رہا ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے اس اور آپ ایسے کہ آپ پیزا کے علاوہ کیا ڈیمانڈ کریں گے, وہ
वो मैं आपको suggestion दूंगी. हाँ, नहीं मुझे लगता है कि टॉप पे तो पिज्जा ही होगा और अच्छा. चलिए आगे वो बाद में घूमने सोचेंगे. फिरने का शौक नहीं है? अच्छा, लेडी फिंगर वाली डिमांड तो नहीं होगी ना? ढेर सारी मंडी से भिंडियां ला के बोरियां रख देंगे. भिंडियों की डिमांड भी हो सकती है वाकई में. जैसे परवीन की जो है वो हमेशा गोश्त की डिमांड होती है. मतलब मैंने अभी कहा, मैं तो हर प्रोग्राम में कहती हूँ लाइफ को ब्यूटी देने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए ये चीजें मेरे ख्याल में कोई बुरी नहीं है. नहीं, लाइक उन्होंने तो इस चीज को, मेरे ख्याल आजकल ये है ना, सोशल मीडिया का दौर है, कोई ऐसी हरकत कर लें जिससे आप वायरल हो जाएं, मशहूर हो जाएं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इतना बड़ा बनाया सारा कुछ ताकि दिखे. कि दिखे, और उससे आज हम उन लोगों को डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे बहुत दुनिया ने उसको देखा. लेकिन जिंदगी में एक दूसरे का ख्याल रखना, हम लोगों ने इस चीज को कहा लो जी ये तो रन मुरीद है. क्यों यार, अगर वो उसका ख्याल रख रहा है तो इसमें क्या रन मुरीदी वाली बात ऐसे है? ही है. मैं अक्सर महाजबीन ये सोचती हूँ कि जब आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी हैं जिसका आप ज़रूर, वो जो निकाह नामा है ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है, आप कुछ चीज़ों के इंदराज अपनी औलाद की सेफ्टी के लिए, अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए ज़रूर करें. उसमें अगर आप कोई माहाना खर्चा रखवा दें तो ये बहुत बेहतर है. इस तरह कुछ बहुत सारे ऐसे क्लॉज होते हैं उसमें जिसको काट दिया जाता है, वो सब चीज़ें ख़त्म करके एक बेहतर ज़िंदगी के लिए मतलब आप करें, मुझे लगता है करना चाहिए. लेकिन अमूमन ऐसे होता है परवीन कि जब हम इस तरह निकाहनामे की जितनी भी शिकें होती हैं उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि वो बड़ा बुरा माना जाता है. हम लोग कितनी भी तरक्की कर लें, हम लोग कितनी यूनिवर्सिटीज से डिग्रीज ले लें, हम कितने ही पढ़े लिखे फैमिलीज में जाएं, लेकिन अगर लड़की ये कहती है कि जी मुझे निकाहनामे की कॉपी दिखा दें, होगा बहुत लोगों के घरों में ऐसा होगा कि नहीं माइंड करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ये है कि वो ये कहते हैं लो जी ये तो भाई आजकल की लड़कियां ये खुद ही देख ले, ये खुद ये फैसला कर ले, हमें क्या जरूरत है. और ससुराल से भी ये होता है कि भाई वो तो अभी से निकाहनामे की कॉपी मांग रही है, ये उसका एक हक है जो उसको कानून ने भी दिया और उसको दीन ने भी दिया. और अगर उसमें कुछ चीजें ऐसी हों कि आप वो दोनों के लिए फायदेमंद है तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए. फिर होता क्या है कि जब आप इन शिकों को नहीं देखते और बाद में कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई भी चीज होती है और खुदा न खास्ता जब अलहदगी हो जाती है, तो जब तक आप सिंगल होते हैं कोई इशू नहीं होता. लड़की अपने घर चली जाती है, उसकी दोबारा कहीं शादी हो जाती है, लड़का भी जो है दूसरी शादी कर लेता है और वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है. लेकिन क्या आपने देखा है, और बहुत सारे घरों में ऐसी स्टोरीज आपने देखी होंगी कि जो बच्चे हो जाते हैं, चाहे वो एक हो या दो हो तीन हो, और बच्चे थोड़े से समझदार हो जाएं. आजकल 3 साल का बच्चा भी बहुत समझदार है सच में. और जब माँ बाप में हो जाती है अलहदगी, सबसे पहले जब वो घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो बाप की गैर मौजूदगी में माँ बहुत बुराइयां करती, तुम्हारा बाप यूं है यूं है यूं है, बच्चे सुन रहे होते हैं. फिर जब वालिद आता है तो माँ बड़े गुस्से में भरी हुई होती है, बच्चों को थप्पड़ मारना, गुस्सा करना, फिर उन बच्चों के सामने लड़ाइयां करना. कभी हम ये सोचते हैं कि उन बच्चों के ऊपर इसके क्या असरात होंगे? और फिर जब ये चीजें अदालत में चली जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है. और जब सेपरेशन हो जाती है, बच्चे या माँ के पास चले जाएं या फिर अगर वो बड़े हैं और कस्टडी बाप को दे दी जाए, उन बच्चों की जिंदगी क्या होती होगी? और मोस्टली मुझे लगता है वो जो क्रिमिनल माइंडसेट उनका बन जाता होगा क्योंकि वो बचपन से ही अदालतों में, पुलिस स्टेशंस में और यहाँ वहाँ फिर रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है. लेकिन हमने अमूमन ये देखा है कि हमने कभी इस हवाले से उन बच्चों को नोटिस नहीं किया. बच्चा बहुत जिद्दी हो गया, चीखता है, मेरी बात नहीं सुनता, क्लास में ये बहुत ज्यादा नालायक है, भाई मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, माँ कहती है तुम्हारे मामू तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं लेकिन तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे. बच्चे की नफ्सियात को हम नहीं समझ रहे होते कि उसके नन्हे से दिमाग के ऊपर हमने कितना प्रेशर डाला है, और जो वक्त उसके खेलने कूदने का था और खुश रहने का था, हमने उसको एकदम से 40-50 साल का कर दिया. बिल्कुल ऐसे ही है. और इसी सब में बहुत सी दफा मैं कहती हूँ कि जो कपल होता है, अगर मेल साइड है या फीमेल साइड है, इनमें से अगर किसी से कोई ऐसी हरकत या बात या कोई ऐसी चीज उनके जहन में आती है जिसकी वजह से उन दोनों की जिंदगी तबाह हो सकती है, तो उससे पहले ही अगर चीजों को देख लिया जाए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं या कर रही हूं तो इसका असर क्या हो सकता है. यानी कि हम दोनों की लाइफ तो चले होगी, हमारे आगे बच्चे हैं, उन पर इसका क्या असर होगा. तो कहीं ना कहीं किसी एक की गलती की वजह से वो मेल या जो उसके साथ फीमेल है, दोनों में से कोई एक भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं और उसका सारा असर बच्चों पर भी पड़ता है. और ऑटोमेटिकली जब फॉर इंस्टेंस अगर एक मेल है वो कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से उसकी वाइफ डिस्टर्ब हो रही है या उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो यकीनन उसके रिएक्शन में बच्चों पे भी उसका असर होगा. तो फिर वो खातून कैसे कर सकती है कि वो आपके बच्चों को खुश रखे, या आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये तमाम तर चीजें भी से. तो कहीं ना कहीं हमें एज अ कपल भी चीजों को देखना होगा कि क्या चीज हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं. अच्छा, जैसे हम कह रहे हैं ना कि बच्चों की नफ्सियात देखने की जरूरत है, बच्चों के हवाले से हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका बच्चों पे क्या असर होगा. तो इसी हवाले से जी माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है, उनकी राय बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, उनसे बात कर लेते हैं. मुशाहिदा काज़मी हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे. खुश आमदीद कहेंगे आपको इस्लामाबाद लाउंज में, और आपसे जानना चाहेंगे कि माहिर नफ्सियात होने के नाते आप क्या समझती हैं कि माँ या बाप से दूरी के नतीजे में
बच्चों पर इसके किस किस्म के असरात हो सकते हैं? First of all, thank you so much for inviting me or taking my perspective on this very, very important topic related to our child development, parenting اور کیونکہ آج کل کے معاشرے کے اندر سیپریشن اور ڈیورس ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو یہ ایسا ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا میں بالکل بھی بات نہیں ہو رہی. تو میں چینل کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے وہ جو ہے پروگرامز کر رہے ہیں اور اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو بات آ جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ پیرنٹس کے درمیان میں علیحدگی ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیں، تو اس کا امپیکٹ ایک بچے پہ کیا آتا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ایک ریسرچ ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے بتایا، فائنڈنگز یہ تھی کہ کس طرح سے بچوں کے سیپریشن جب پیرنٹس کی ہو جاتی ہے تو بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، کس طرح کی بیماریاں، لیک آف کانفیڈنس، آپ کی انگزائٹی، ڈپریشن، آپ کی پرسنالٹی کے اندر فکسیشنز آ جاتی ہیں، آپ کے جو اکیڈمک جو چیزیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے، آپ کا آئی کیو افیکٹ ہوتا ہے، آپ کی اسٹڈیز کے اندر آپ کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے. اور اسی لیے پھر ایک اور جو فائنڈنگ میں آیا کہ پیرنٹس کو ملوانا چاہیے. اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی سینیریو ہو تو ہمارا معاشرہ بھی اور یہ کہتا ہے کہ شاید عورت کو ہی بچوں کی زیادہ ضرورت ہے، جبکہ باپ کا بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک پیار کا رشتہ ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے ایک سایہ ہوتا ہے. لیکن جب اس طرح کا سینیریو آتا ہے اور ہمارا جو لا ہے وہ تھوڑی چیزوں کو اتنا اوور لک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے فادرز کو بہت زیادہ اس سارے سینیریو کے اندر سفر کرنا پڑتا ہے اپنی اولاد سے ملنے کے لیے، ان سے جو ہے اپنی چیزیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. اور اگر وہ پرمیشن ملتی ہے اکارڈنگ ٹو آر لا تو وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی کورٹ میں ہی جا کر اپنے بچوں سے ملاقات کرنی ہوگی. اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، کورٹ میں جا کر ملنا اٹ سیلف ایک گروئنگ چائلڈ کے لیے بہت زیادہ آپ کہہ سکتی ہیں ایک بیڈ امپیکٹ دیتا ہے اس کی پرسنالٹی کے اوپر، اس کے جو ارد گرد جو وہ دیکھتا ہے سینیریو. جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے چور بھی نظر آتے ہیں اور وہاں پر وائلنس کے کیسز، اور اگر کسی کی وہاں پر خدا نخواستہ بچوں کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، وہ سب چیزیں ایک بچہ جو کہ اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ایئرز میں اس کا جو انٹیگریٹ پارٹ ہے اس کی پرسنالٹی کا وہ بہت بری طرح سے ڈیمولش ہوتا ہے اور جو آگے چل کر اس کی پرسنالٹی کو خراب کرتا ہے. تو اس کے اندر ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز اس کو تھوڑا اوور لک کیا جائے، ریکویسٹ آف اے سائیکالوجسٹ کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کی جائے. اگر بچوں نے ملنا ہے اپنے ماں باپ سے، اگر باپ سے یا ماں سے، تو ان کو گھروں کے اوپر الاؤ کیا جائے کچھ اچھی جگہوں پر جو ان کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھی یادیں بنانے کے لیے کام آ سکے. بالکل جناب، اور بالکل بہت اچھی مشاہد باتیں کاظمی کی، ہاں گفتگو سنیں. بہت شکریہ آپ کا. اور میرے خیال میں کہ جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں، اسپیشلی کہ جیسے واقعی میں ماں باپ کے ساتھ بچوں کو ملنے کے لیے اگر عدالت آنا پڑے تو وہاں پر بہت سارے ایسے کرائم میں ملوث لوگ ہوتے ہیں، پولیس، پھر ہتھ کڑیاں، یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر اس کا اچھا اثر نہیں ہوتا. تو ایسے میں اگر وہ کسی اچھی جگہ پر مل لیں اور اگر علیحدگی ہو بھی گئی ہے تو بچوں کی خاطر تھوڑا سا ایک دوسرے کو اتنا برداشت کریں کہ کسی پارک میں، کسی گارڈن میں ان کو کھانا کھلا دیا، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیا اور پھر وہ چلے گئے، تو آئی تھنک وہ عزت بھی ان کے دلوں میں برقرار رہتی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم گپ شپ تو آپ کے ساتھ کرتے ہی رہیں گے، آپ ٹیلی فون کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں، ان ٹاپکس پہ بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں، ویسے بھی گپ شپ لگا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو معاشرے کی یہ چھوٹی چھوٹی ایسی خرابیاں ہیں جو بہت بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس وقت لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے سے واپس آتے ہیں. جی ویلکم کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اسلام آباد لاؤنج میں. اور اگر آپ نے ابھی ٹیون ان کیا ہوگا تو پھر ہم آپ کو بتائیں کہ جی آج ہم نے کچھ مزیدار سی باتیں بھی کی ہیں اور کچھ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو کہ والدین کی علیحدگی کی وجہ سے بچوں کے نفسیات کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے. جی ہلو، السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر، کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ میں ڈاکٹر عبد الرحمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو. آپ پروگرام دیکھ رہے تھے، آپ نے سنا جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے؟ جی بالکل میں نے سنا ہے اس بارے میں، اور چونکہ میں نے خود بھی اس چیز کو دیکھا ہے اپنے ارد گرد اور اس طرح سے بھی، تو میں ضرور اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے کال ملائی ہے. جی یہ مسئلہ جو ہے بہت سنگین ہے، شاید ہم لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے کتنا سنگین ہو چکا ہے اور کتنا پرانا ہو چکا ہے یہ مسئلہ. میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے لیکن بچوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. کتنا ہی اچھا ہو اگر میاں بیوی آپس میں اگر علیحدہ ہونا ہے تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو ہے بچہ جو ہے وہ دونوں سے ملے گا. مطلب نہ ماں سے بچہ دور ہونا چاہیے نہ باپ سے ہونا چاہیے، دونوں کو ملنے کا حق ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ 95 بلکہ اس سے زیادہ % ایسے ہوتا ہے کہ جو
باپ ہے وہ بچے سے یا مل نہیں پاتا, یا اگر مل پائے بھی تو وہ عدالت کے اندر کہتے ہیں نابالغ بچہ جو عدالت میں مل لے. اور یہ صرف باپ کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ زیادہ ظلم تو اس بچے کے ساتھ ہے جو عدالت کے اندر آ کے اپنے باپ سے مل رہا ہے, اس کی نفسیات مکمل تباہ ہو جاتی ہے. میں نے تو ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں, بچہ 8-8 سال سے باپ سے ملا نہیں ہے, باپ کوئی خودکشی کرنا چاہ رہا ہے, کوئی بچہ نفسیاتی دوسرا مرض کا شکار ہے, تو بہت زیادہ یہ سنگین ہوتا جا رہا ہے مسئلہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت شکریہ سر آپ کے کال کرنے کا, پارٹیسپیٹ کرنے کا. آپ لوگوں کا سپورٹ رہتا ہے تو ہم بھی پھر ایسی معاشرتی بہت ساری جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. انہوں نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ بچے کا بیچ میں کوئی قصور ہی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے, اور اگر ان کی ابھی آپس کے اختلافات ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کیوں سفر کر رہا ہے. اور پھر ہماری لوگوں کی, اگر ہم بہت پڑھے لکھے بھی ہو جائیں, ہماری اخلاقیات پھر سم ٹائم ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اگر بچے کو باپ سے ملانے کے لیے لے کے بھی جا رہے ہیں تو ہم بچے کے کان میں یہ بولتے رہتے ہیں کہ اس کی کسی بات پہ وہ نہ ہو جانا, اگر وہ کوئی ٹوائے لے کے آیا ہوگا تو جانا وہ نہیں کرنا, اگر کچھ کھلائے پلائے تو, یعنی کہ ہم تھرو آؤٹ اس کو جو ہے بری باتیں اس کے دماغ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور اس حوالے سے مہاجبین یہ چیز بھی ویسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب جیسے فار انسٹنس اگر بچے ماں اپنے ساتھ, عموماً یہی ہوتا ہے ماں ہی لے کے جاتی ہے زیادہ کیسز میں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ باپ سے جب نہیں ملنے دیا جاتا تو کیا اس کے لیے بھی کوئی قانون موجود ہے کہ نہیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر قانون ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اس قانون کے اکارڈنگ باپ کا اس ٹائم پہ اگر فار انسٹنس ان کی ڈیورس بھی ہو جاتی ہے تو کتنا ان کے اختیار ہے, کیا ایسی چیزیں یہ کر سکتے ہیں, یا قانون اس کو کتنا دیتا ہے اسپیس کی. مطلب ٹھیک ہے اگر وہ آپ کے بچے ہیں اور آپ کو اتنے عرصے تک بچوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا کرن, ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب, ہمارے ساتھ چودھری رضوان الہی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ہے وہ موجود ہیں, ان سے اسی حوالے سے وہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے, ان سے کوشچن کریں گے. چودھری رضوان الہی صاحب, تھینک یو سو مچ پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اگر دیکھا جائے تو آپ قانونی طور پر کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کے اندر بچوں کی جو ویلفیئر ہے اس پر اثر نہیں پڑتا ہوگا. میں سوچ رہا تھا کہ آج دن تک کسی بھی چینل نے اس ٹاپک پر کبھی کوئی ڈسکشن نہیں کی. ایک بہت پازیٹیو کاز ہے آپ کی جس کو آج دن تک کسی چینل پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی پازیٹیو کاز ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا ضروری بھی بہت تھا. عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ دونوں عدالتوں میں آ جاتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ضد کر کے اور ایک دوسرے پہ لٹیگیشن بڑھا کے ہم بچے کو کس حد تک مینٹلی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی آپس میں تو سیپریشن ہو جاتی ہے لیکن بچے کو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. آپ صرف اس چیز سے اتنا اندازہ لگائیں کہ سیپریشن ہو جانا, طلاق ہو جانا یا خلا ہو جانا, اس سے میاں بیوی کو آپس میں اتنا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ دونوں کسی نہ کسی طرح سے دوسری طرح انگیج ہو جاتے ہیں. میاں جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے, بیوی بھی کسی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے, تو وہ تو اپنی زندگی سیٹل کر لیتے ہیں. لیکن وہ جس کی اولاد ہے وہ ان دو پارٹیز کی اولاد ہے جن کے بٹوین یہ کیس چل رہا ہے. خلا کا کیس ہونا, طلاق کا کیس ہونا یا طلاق ہو جانا, یہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا آپ اس بچے کو عدالتوں میں گھما کر اور ایک دوسرے سے الگ کر کے, اگر بیوی کے پاس بچے چلے جاتے ہیں, دونوں میں خلا ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے, بیوی کے پاس بچے چلے جاتے ہیں, ماں کے پاس بچے چلے جاتے ہیں, تو وہ بچوں کو باپ سے نہیں ملوائے گی. اگر باپ کے پاس چلے جائیں گے تو وہ باپ جو ہے وہ ماں سے نہیں ملوائے گا. آپ سوچیں کبھی بھی کوئی بھی اولاد ماں باپ کے بغیر پال سکتی ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اسے ماں پالے گی اور اس کو باپ کی شفقت نہیں ملے گی, باپ کا اس کو پیار نہیں ملے گا, وہ باپ کی تربیت نہیں ملے گی, جو پازیٹیو تھنکنگ ہے جو اس کو ایک بیٹے کو خاص طور پہ ایک بیٹا بناتی ہے اور اس کو معاشرے میں چلنے کا ہنر دیتی ہے, اس کو بتاتی ہے کہ بیٹا تم نے معاشرے میں بات کیسے کرنی ہے, تم نے اپنے باپ کے نقش قدم پہ کیسے چلنا ہے, تو ماں کے پاس رہے گی تو اسے کبھی بھی نہیں پتا چلے گا کہ میرا باپ کس نیچر کا ہے. اچھا, تو رضوان صاحب پھر اس تمام تر اس سینیریو میں کیا ایسے قانونی جو ہے وہ راستے اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کو ماں اور باپ دونوں سے ملنے دیا جا سکے؟ اکثر ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ باپ کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہمیں اولاد کے ساتھ یا اولاد کا وزیٹیشن رائٹ نہیں دیا گیا یا ہمیں اس کی کسٹڈی نہیں دی گئی. سب سے بڑی خامی چیک کیجئے گا, جو میں آپ کو ایک مین پوائنٹ بتا رہا ہوں, وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ جب دونوں کے درمیان سیپریشن ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو اس میں باپ کی طرف سے کوتاہی کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ ماں کیس کرے یا میری ایکس
وائف جو ہے وہ کیس کرے. آپ کیوں اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو اتنا اپنے بچوں کے ساتھ پیار ہے اور آپ کو ویلفیئر آف مائنر ہے تو آپ سب سے پہلے اس سے پہلے نانو نفقہ اور مینٹیننس کے کیس سے پہلے آپ خود بھی کیس فائل کر سکتے ہیں فوری طور پر. گارڈین 25 سیکشن 25 اور سیکشن 12 کے تحت آپ ایک پیٹیشن موو کریں. آپ اس کے تحت پیٹیشن موو کر کے آپ کسٹڈی کا کیس فائل کرتے ہیں. آپ کورٹ میں ریکویسٹ کریں کہ میں ویلفیئر آف مائنر سب سے بہتر کر سکتا ہوں تو مجھے اس کی ویلفیئر دی جائے. اب دوسری طرف دیکھتے ہیں, اگر بی کیس فائل کر دیتی ہے, عورت کیس پہلے فائل کر دیتی ہے, ماں جو ہے بچوں کی, اگر وہ کیس فائل کر دیتی ہے مینٹیننس کا, تو آپ اس کیس کو لنگر آن کرنے کے بجائے, اس کو لٹکانے کے بجائے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے بجائے آپ کیوں نہیں پازیٹیو وے کی طرف جاتے؟ آپ کیوں نہیں یہ کرتے؟ باپ کو یہ چاہیے فوری طور پر, اگر اس کو واقعی بچوں سے اتنا پیار ہے تو فوری طور پر 25 اور 12 کی اپلیکیشن دے کورٹ میں, یا نئی پٹیشن فائل کرے, اس کو اس کے ساتھ کنسولیڈیٹ کرے اور اپنے رائٹ لینا, تاکہ کورٹ میں بھی آپ کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ جائے کہ یہ بندہ بچوں کے ساتھ کتنی ویلفیئر کرتا ہے. اچھا رضوان صاحب یہ بتائیے, تو کیا پھر ہمارے قانون میں کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی ویلفیئر جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے؟ میں قانون کا طالب علم, ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں صرف اس چیز کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ کمی ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں, کہ باپ جب مینٹیننس پے کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ جب تک اپلیکیشن نہیں فائل کرتا اس کو تب تک وزیٹیشن کا رائٹ نہیں دیا جاتا. اس میں امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں. اگر اس میں, اب یہ یورپین کنٹریز میں یہ امینڈمنٹس ہیں اور وہاں پر یہ قانون چل رہے ہیں کہ جو ہی باپ مینٹیننس پے کرتا ہے, بچے کا خرچہ پے کرنا شروع کرتا ہے, تو وہاں پر آرڈر میں مینشن کر دیا جاتا ہے کہ فلاں باپ جو ہے فلاں بچے کا خرچہ پے کر رہا ہے, لہٰذا اب یہ ہوم وزیٹیشن اس کی کروائی جائے گی. میں صرف اعلیٰ حکام سے, کیا میرے پارلیمنٹیرینز جو میرے لیجسلیٹو باڈیز ہیں, ان سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹس کر دیں کہ جو باپ عدالت میں آ کے بچوں کا مینٹیننس پے کرنا شروع کر دے, بچوں کی ویلفیئر کا خیال کرنا شروع کر دے, تو صرف اور صرف اس کو اتنا رائٹ مل جائے کہ بچوں کو ہوم وزیٹیشن پرووائڈ کر دی جائے, تاکہ بچے عدالت میں آ کے ان قیدیوں کے ساتھ خود کو قیدی نہ محسوس کریں. جب بچے وہاں پر کوئی بات کریں گے تو فوراً ان کو پولیس والے چپ کروا دیں گے کہ عدالت ہے چپ کر جاؤ, تو ان کے دماغ پہ ایک احساس کمتری اور ایک اسٹریس لے لیں گے کہ آیا ہمیں یہاں پر کیوں ملوایا جا رہا ہے, مجھے کیوں عدالت میں لے کے آیا گیا ہے, مجھے میرا کیا قصور ہے کہ میں یہاں پہ عدالت میں آ کے اپنے باپ سے ہفتے بعد ملتا ہوں, میں اپنے باپ کا کیوں انتظار کرتا رہتا ہوں, مجھے آ کے میرے گھر سے باپ کیوں نہیں لے کے جاتا, مجھے پارک میں کیوں باپ نہیں گھماتا. عدالت کی جو باؤنڈری ہے, ایون عدالت کی جو سراؤنڈنگ باڈی ہے, اس میں بھی نہیں لے کے جایا جاتا. صرف جو عدالت کا اندر والا حصہ ہے, ان سائڈ دی کورٹ, اس میں بچے کو ملاقات کا حصہ دیا جاتا ہے, یا ساتھ ایک چھوٹا سا روم بنا ہوتا ہے. مجھے بتائے بچہ وہاں پر اپنے باپ سے کیا سیکھ کے جائے گا؟ وہاں پہ تو اس کا باپ ایک قیدی اور ایک ملزم کی حیثیت سے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے, یا اس کی ماں بھی سیم ہے, ماں بھی وہاں پر آ کے ایک قیدی اور ملزم کی حیثیت سے بیٹھی ہوتی ہے. آپس میں ایک دو باتیں کرتے ہیں, باپ کوئی جوس سنیکس کا پیکٹ لایا ہوگا وہ اسے دے دے گا, 2 ٹوائز لے کے آیا ہوگا وہ اسے دے دے گا. مجھے بتائیں بچے کی گرومنگ کیسے ہوگی؟ بچہ کیسے پہچان پائے گا کہ میرا باپ اصل میں کیا ہے؟ اچھا رضوان صاحب, ایک اور اہم چیز آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, جیسے کہ آپ خود بھی لائر ہیں, اور آپ نہیں سمجھتے کہ وکلا برادری کو بھی کہیں نہ کہیں آگے بڑھ کر اس چیز میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے؟ مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ ہمارے پاس جو بھی آتا ہے ہم سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا تصفیہ کروائیں. میں پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم آتی ہے, کوئی ایسی پارٹی آتی ہے, تو اس کو اس ٹاپک پر بٹھا کے سمجھا دیں کہ اپنی اولادوں کو عدالتوں میں نہ لے کے آئیں, اپنی اولادوں کے معاملے میں ان کے میٹنگ کے حوالے سے ان کو گھروں میں ملوائیں, کبھی بھی اس کو نہ ڈسٹرب کریں. تو انشاءاللہ میرے خیال میں کبھی بھی نہ کوئی باپ بچے کی کسٹڈی یا وزیٹیشن سے محروم رہ سکے گا, اور نہ ہی کوئی ماں. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ, بہت شکریہ رضوان الہی صاحب, آپ نے رضوان. بہت اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کیا, اور میرے خیال میں جہاں پر بھی اس قسم کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے انہوں نے اس باتوں کو سنا ہوگا, اور تھوڑا سا تحمل کے ساتھ, کیونکہ ہمیشہ دین میں بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو غصہ ہو یا آپ کو غصہ آیا ہوا ہو تو آپ کوئی فیصلہ نہ کریں, نہ زیادہ خوشی میں اور نہ ہی زیادہ غصے میں. اس میں ہمیشہ انسان کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اچھے بن جاتے ہیں, اس کو بعد میں آپ پورا نہیں کر پاتے. تو
اس چیز کو ضرور سوچیں کیونکہ جتنا ماں کا حق ہے اتنا باپ کا بھی حق ہے. اگر ہم یہ بات کہیں بحیثیت ایک عورت میں یہ بات کرتی ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی نہیں ماں بہت زیادہ جو ہے بچوں سے پیار کرتی ہے تو بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا. والد بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے اور وہ باہر اسی لیے دھکے کھا رہا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کروں, ان کو اچھی جگہ پہ پڑھا سکوں, اپنی بیوی کا خیال رکھوں. لیکن ہم خواتین تھوڑی سی شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئی ہیں, میں نے دیکھا ہے آج کل. اور جہاں پر اچھی خواتین ہیں ان کی ضرور قدر کرنی چاہیے. جہاں انسان تھوڑا سا شارٹ ٹیمپرڈ ہو یا غصہ اس کو جلدی آتا ہو تو اس کو پیار محبت سے سمجھائیں اور اپنی غلطی کو بھی سدھاریں. عموماً یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں ہمیشہ یہ کہیں کہ جی مرد ہی غلط ہوتے ہیں, خواتین بھی غلط ہو سکتی ہیں. اور بچوں کی خاطر جب ہم پرانی باتیں سنتے ہیں اپنی نانیوں دادیوں کی تو وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹے ہم تو مار بھی کھاتے تھے, ہم تو کھانے بھی بناتے تھے, ہم تو بچوں کے لیے ہماری کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوتا تھا, کوئی ان کو گودی میں پکڑنے والا نہیں ہوتا تھا, کچھ بھی ہمارے گود میں بچے ہوتے تھے, ہم کھانے بنا رہے ہوتے تھے سب کچھ, لیکن ہم اف نہیں کرتے تھے. اب وہ بریڈ رہی ہی نہیں. لیکن جہاں پر اچھی خواتین ہیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے, لیکن اگر باپ اچھا ہے, شوہر اچھا ہے تو اس کا بھی ایڈوانٹیج نہ لیں اور دونوں کو مل کے اس گھر کو چلانا چاہیے. ایسا ہی ہے نا. اور آپ دونوں کا اب کافی سیریس ٹاپک چل گیا. یہ بتائیے کہ میرا گلا جو ہے وہ کافی تھوڑا بیٹھ باتیں رہا ہے, تو ہم اگر کر کچھ رہے ہیں. اچھی سی گلا کافی بن اس جائے کا. تو انہوں نے ابھی سر بھی اچھا لگانے نیکسٹ ہیں میں نا. انشاءاللہ ہاں, آپ سر کو لگانے بڑی ہیں. زبردست پیسٹ والی کافی آج آپ کہوا پیے. اور ایک اور چیز میں یہ کہتی سوچ میں رہی کہوا نہیں تھی پیتی, گرین ٹی پیتی ہوں. اس کے انگریزی میں بڑی نہیں, کہوا مجھے بولا تھا جو سلمانی چائے Thank سے you کہتے so ہیں مجھے, much. میرے اور میں اپنے لیے چائے بنائی ہے اور میں نے اپنے عزیز و اقارب کو بھی ارد گرد کہا کہ کپس کا بندوبست کریں آپ لوگ بھی تاکہ ہم جو ہے یہاں پر ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے بھی چائے بنا سکوں. دیکھو سیریس ٹاپک بہت سارا چل چکا ہے, تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ لاہور سے ایک کالر کالر ہے, ہے, ان سے کال پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. ہمیں کس نے کال کیا, کہاں سے؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. عائشہ, ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے, آپ نے ہمیں کال کی, کیا کہنا چاہیں گی؟ ایکچولی میں خود اس سچویشن سے جو ہوں وہ گزر رہی ہوں. اچھا. میرے بھی جو سیپریشن ہوئی ہے اور بچے جو ہے وہ فی الحال بچے ویجیٹیشن کے لیے گئے تھے والد کے پاس. اچھا. تو انہوں نے اس کو اتنا لنگر آن کر دیا کہ کورٹ کے آرڈرز کے بعد بھی وہ بچے جو ہیں وہ واپس نہیں کر رہے. تو یہ بچوں پہ بہت غلط اثر پڑتا ہے. ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو, ان کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی بہت اثر کرتا ہے ان کے اوپر کہ نہ باپ ملے نہ ماں ملے, اور اگر ماں کے پاس ہے تو ماں اجازت نہ دے کہ باپ مل سکے, اور اگر باپ کے پاس ہے تو باپ اجازت نہ دے ماں سے ملے. مطلب یہ تو بچوں کے لیے بہت ہی ان کی تربیت پہ, ان کے مائنڈ پہ, ان کے آنے والی پوری زندگی کو متاثر کرتے ہیں عائشہ. کیونکہ یہی بچے جب آگے آپ ان کی شادیاں کرتے ہیں, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ جا کے اپنے نہ سسرال میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو بہت سارے ایسی پرابلمز جو اس کے دماغ میں نفسیاتی ہوتی ہیں, اور ہم لوگ ابھی اتنے ایڈوانس بھی نہیں ہے کہ کسی کی نفسیاتی مسائل کو سمجھ سکیں. ہم کہتے ہیں یہ بس کہانیاں گھڑ رہی ہے, یہ یوں ہے. بہت شکریہ عائشہ آپ کا, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور یہی لڑکے جب شادیاں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عموماً اپنے جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اچھا رویہ نہیں اختیار کرتے, یا پھر وہ ہمیشہ اس کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے. تو یقیناً ان کی جو پوری زندگی ہوتی ہے وہ روئن کر دیتے ہیں ہم, صرف ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس میں دونوں کو سوچنا, جیسے ہم پہلے بھی شروع میں بھی ذکر کرتے ہیں مہاجبین کے, دونوں کو سوچنا چاہیے. اور اگر ایسی کوئی سچویشن ہے بھی کہ آپ لوگوں کی آپس میں سیپریشن یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے, تو پھر آپ نے بچوں کے جو مزید حقوق ہیں ان کو سلب نہیں کرنا, ان کو ملنے دیں, اور ان کی برین واشنگ مت کریں کہ کیونکہ بچوں کو تو ماں سے بھی اتنا ہی پیار ہے اور باپ سے بھی اتنا ہی پیار ہے, ان کے لیے تو دونوں کی اہمیت ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی اب ان سے نہ بن پائی اور آپ انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, بچے ان کو اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں انٹل انلیس اگر ان کا رویہ بچوں کے ساتھ کوئی بہت ہی تشدد یا اس طرح کا نہ رہا ہو, تو مطلب باقی تو بچوں کے لیے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو جتنی مائیں اگر اس وقت ہمیں اسکرین پر دیکھ رہی ہیں تو کائنڈلی بجائے یہ کہ آپ بچوں کو جب یہ کہتے ہیں نا تمہارا باپ ایسا تھا ویسا تھا یہ تھا وہ تھا, مت جانا ان سے ملنے کے لیے, آپ اصل میں اپنے بچوں کی شخصیت کو تباہ کر رہی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ان سے اچھا, چائے قہوے کے بارے میں بتائیے.
कहवा बहुत अच्छा बना हुआ है। और मैं ये सोच रही थी, कहवे का फर्स्ट सिप ही मैंने लिया तो मैं सोच रही थी कि टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था, जरूरी भी था, लेकिन अब थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। नहीं, मेरे बिल्कुल माइंड में ऐसी चीजों को डिस्कस करना चाहिए, लेकिन उसको इतना लिंगर ऑन ना करें कि लाइक वो आपकी जिंदगियों पे असरअंदाज हो, लेकिन ऐसी चीजों को टच करना बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चीनी तो नहीं है ना आपके वाले में? नहीं, मेरा शुगर फ्री है, वो हमेशा ये की तरह और बहुत ये मजे का। ज्यादा फिर कड़वा भी हो जाता है ना, लेकिन वो क्या करें बगैर शुगर के ही। और मुझे आपके तो वाले में चीनी थोड़ी सी डाली। होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता माशाल्लाह से, मतलब अगर हो भी तो मैं पी सकती हूँ चीनी हाँ, वाली भी, you know? नहीं मैं बगैर चीनी के बिल्कुल नहीं पी सकती, बहुत कम होता है, लेकिन ये होता है कि पीना मतलब है, जरूर मीठा होना होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो स्माइल है, देखिए ना, ये एक्चुअल स्माइल, आई मीन ये फेक वाली एक्चुअल स्माइल जो होती है, बाज लोग अपनी स्माइल से बड़े मशहूर होते हैं। जैसे वो पता नहीं मोनालिसा का लोग कहते हैं मुझे बिल्कुल उसकी स्माइल पसंद नहीं है, वैसे देखने वाली आंख होगी ना कोई ऐसी, पता जिससे नहीं वो देखा कौन सी होगा। वाली आंख थी, लेकिन ये कि वो कहते हैं ना कि भाई ये क्या इसकी उस आंख स्माइल मोनालिसा जैसी है। हो सकता है हमारा ज़ौक इतना अच्छा ना हो, लेकिन वो तस्वीर मैंने कई बार देखी है, मुझे उसको कहते हैं जिस एंगल से देखें वो आपको और उसकी स्माइल कुछ करती खास हुई महसूस स्माइल होती है। नजर भी नहीं अच्छा, आती है। कुछ ऐसी खवातीन होती हैं लाइक जो स्पेशली उनकी स्माइल बहुत मशहूर होती है, जैसे हमारी हमसाया ममालिक की कुछ ऐसी पुरानी हीरोइंस, कुछ नई हीरोइंस थी कि उनकी स्माइल बहुत ज्यादा लोग बहुत करते होती थे। लेकिन जनाब फिलिपाइन के मेयर ने जनाब ये बात की है कि काम के दौरान हम चले जाए तो हम कहते हैं पतंदी है दो लसू, लाइक माथा पे ऐसे 12 बजाए हुए थे, मतलब वो बंदे को देखने को दोबारा दिल नहीं करता, यकीन माने। और अगर ऐसे ही कोई आपका मतलब काम ना भी हो पाए ना, फॉर इंस्टेंस आप बहुत लंबी कतार में है, लेकिन जो बैठा हुआ शख्स है वो आपको बड़े अच्छे से सलाम, आप बेशक सलाम कर दें, वो आगे से मुस्कुरा के जवाब दे, बजाय कि आप सलाम करें और आगे से यूं आपको देखे एक दफा लेकिन चश्मे के फिर बीच मेरे माइंड में एक फनी चीज ये भी आ रही है, वैसे माजबी आप ये अगर यहाँ पे चले फॉरेन कंट्रीज में तो खैर है, लेकिन अगर हमारी कंट्री में हम पब्लिक में कहीं जाते हैं और कोई स्माइल करके हमसे बात करते हैं तो हमें मतलब हमारे घर में माँ बहन नहीं है। हाँ, कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, मतलब ये नहीं, हम ये पब्लिक में हर किसी की स्माइल के लिए नहीं कह रहे थे, नहीं, हम ये कहते हैं जिन लोगों से लेकिन आपका overall तो वास्ता देखा जाए पड़ते हैं, वास्ता वैसे भी एक लिहाज से even तो office आमन में। जामन कोई सलाम नहीं, करते लेकिन स्माइलें even करते office थे। एक लिहाज से अच्छे even office कि भाई में। मैं बैंक गई, बैंक का मैनेजर तो लगातार स्माइल हंस कर रहा रहा था। था। और हमने भी पता है क्या कहना है, हम बहुत आदमी ही ठरकी था। बहुत ठगी था। और अगर ऑफिस की भी हम बात करें तो ऑफिस में भी अगर हम एक बार किसी को स्माइल करके देख ले या उससे बात करें और नेक्स्ट टाइम फिर हम स्माइल माँ पे खोई देर खंदर। वो मुझे इतना स्माइल करके मुझसे बात करेगी, कुछ तो होगा। वाकई में इस चीज को ये भी समझना तो बहुत एक जरूरी side है। है। नहीं, ये आप उस तरफ तो नहीं लेके जा रही, हंसी तो बाकी आप समझ गए। लेकिन ये बात बिल्कुल एक लिहाज से ठीक है, लेकिन वर्कर्स के लिए लाइक देखिए, जब एयरलाइन के शोबे में जो लोग होते हैं वो उनके बिला लिए तो वजह मस्त ही है बस smile। थ्रू आउट, वो कितना भी कोई बोरिंग पैसेंजर होगा या लड़ाई झगड़े वाला होगा, बार बार कहेगा ये खाना चेंज कर दें, फिर भी होस्टेस आएगी और उनको जी सर हम अभी कर देते हैं, बेशक गैली में जाके उसको गालियां ऐसे ही होते हैं। लेकिन उनके अमूमन ये rules होता है। उन्होंने इतने सख्त किस्म के बनाए होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, इखलाकियात देखिए, जब हम अपने दीन की बात करते हैं तो कहते हैं तुम लोगों में सबसे बेहतर वो है जो जिसका इखलाक अच्छा है। और ये भी कितनी बहुत बड़ी gifted अच्छी बात है। चीज होती है माजबीन, ये भी मतलब वो तो चले गवर्नमेंट लेवल पे ऑर्डर्स आए और उनको कह दिया गया कि आप लोगों ने स्माइल करके कस्टमर से पेश आना है, लेकिन ये जो हम कहते हैं ना अच्छा इखलाक होना, स्माइली फेस किसी का, ये चीजें मैं कहती हूँ गॉड गिफ्टेड यार होती हैं। बहुत सारे मसले इससे हल हो जाते हैं। लाइक आप देखिए, मैंने अमूमन ये देखा है कि रोड पे जब कभी एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है और आगे से हुआ कि सॉरी सर मैंने देखा नहीं था ये, आप यकीन करें आप 180 डिग्री से एकदम पिघल से जाते कूल हैं डाउन हो जाते हैं। अब यार आइंदा और आगे से वो भी अकड़ जाना ठहर लो, फिर तो आप नुक्स ढूंढ रहे होते हैं कि मेरी गाड़ी में कोई पुराना स्क्रैच भी लगा हो भी इसके अभी मत्थे वैसे लगा दो। गर्दन अच्छा, से माजबी में फिलिपाइन में इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी कि बहुत से लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि वहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे जहाँ अभी भी मास्क जो है वो मैंडेटरी है, मतलब Throughout, पहनना हाँ, है। पहनते हैं। तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर हम मास्क पहनेंगे तो फिर स्माइल कैसे वो कंटिन्यू ऑफिस में रखेंगे। नहीं तो उन्होंने कहा कि आप मास्क क्यों उतार के स्माइल, उन्होंने ये कहा ट्रांसपेरेंट मास्क लगा लें आप। उन्होंने ये कहा कि आप जो स्माइल करते हैं तो वो इवन आपकी आपकी आंखों eyes, से। आपकी आंखों से पता चलता है कि आपकी आईब्रोज, कुछ लोग वाकई में वैसे नहीं स्माइल करते, आंखों से बात कर जाते जैसे हैं। कहते हैं खंदा पेशानी से वो, खंदा तो पेशानी। अब वो आपकी जो माथा और आपकी आईब्रोज आईज से वो चीज नजर आ रही होती है कि मतलब यार ये किरण बंदा को पता है कि पेशानी जो है वो माथे को कहते हैं। यार, इतनी तो उर्दू बताइए यार, ये हमारी उस्ताद जो है वो बैठी हुई है, मेरी उर्दू की टीचर है। लेकिन नो डाउट कि अगर आप अच्छे से और खुश अखलाकी से बात करें तो चाहे आपने नकाब या मास्क सब आपकी इज्जत करते हैं, सब आपको रिस्पेक्ट देते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये कभी भी नहीं हो सकता कि जी मैं तो नहीं किसी को सलाम करूं लेकिन मुझे कोई सलाम करे। रुतबे में कोई बड़ा हो, उम्र में आपसे कोई बड़ा हो तो यकीनन ये आपका पहला काम बनता है कि आप उनको सलाम करें या थोड़ा सा कुछ बर्दाश्त भी कर लें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें रहती हैं कि बड़े भाई को छोटा भाई जो है वो सुन लेता है, गलती ना भी हो तब भी बात सुन लेता है। बच्चे भी अभी ऐसे हैं कि वालिद के सामने नहीं बोलते, लेकिन
لیکن بہت ساری جگہوں پر میں نے ایسے دیکھا ہے کہ اگر والد نے ایک بات کی ہے تو بچے 10 باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے یہیں پہ روکنا ہے, کیونکہ نہ تو ہمیں اس چیز کی, ہمارا معاشرہ اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح مادر پہ درآزاد ہو جائیں. مجھے اچھی لگتی ہیں یہ ویلیوز اور یہ پابندیاں, مجھے اچھی لگتی ہیں. میں تو کہتی ہوں ہونی چاہیے, آنے والی نسلوں میں بھی ہونی چاہیے, ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے اپنے نسل میں آگے, تاکہ یہ چیزیں آگے بڑھیں اور پتہ چلے ہماری اقدار, ہماری اخلاقیات, اور اس کے علاوہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ نے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے احترام سے پیش آنا. لائف بڑی پرسکون ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا جناب, تو آج کے ہمارے اسلام آباد لاؤنج کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے, اور کرن آپ کا بہت شکریہ, پروین آپ کا بہت شکریہ, مہذبین آپ کو بہت شکریہ, اتنے مزے کی آپ نے مجھے گرین ٹی لائی ہے. کچھ بھی نہیں تھا, نتھنگ. اور ہماری پوری ٹیم کا شکریہ جو آپ کے لیے اسلام آباد لاؤنج لے کے آتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کا شو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوا کرے گی جمعرات جمعہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.